بہت لمبا سوال بھیجا ہے کسی نے، اور سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ تقدیر سے متعلق انہوں نے پوچھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، تو پھر نماز کس لیے ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کے مقدر میں جب اللہ نے جہنم لکھا ہے تو پھر بھی جہنم میں جائے گا، اور ایک آدمی کے مقدر میں اللہ نے جنت لکھ دیا ہے تو پھر نماز نہ بھی پڑھے وہ پھر بھی جنت میں جائے گا۔ تو یہ جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ تقدیر کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں اور چیزیں بھی پوچھی گئی ہیں، میں مختصراً نقل کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ آپ سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں، یعنی بعض اس لیے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے تقدیر کے مسئلے میں وہ غلو سے کام لیا اور بحث و مباحثہ شروع کر دیا، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو تقدیر کا مسئلہ اتنا عام فہم نہیں ہے کہ ہر آدمی سمجھ سکے، اس لیے اس میں بحث مباحثے کی ضرورت نہیں۔ میں اور آپ کے لیے، جب صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ جب یہ سارا کچھ لکھا گیا ہے فَفِيمَ الْعَمَلُ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ عمل کس کے لیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اعملوا، عمل کیے جاؤ، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، کہ میں اور آپ عمل کے مکلف ہیں، ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے۔ ہمارے مقدر میں اللہ نے کیا لکھا ہے، جنت لکھا ہے، جہنم لکھا ہے، نہ یہ ہمیں معلوم ہے نہ معلوم کر سکتے ہیں، بس میں اور آپ مکلف ہیں، عمل کیے جائیں گے اللہ سے امید رکھتے ہوئے۔ لیکن دوسری بات ساتھ یہ بھی ہے کہ عجیب معاملہ ہے کہ یہ تقدیر کا مسئلہ صرف آ کر عبادات میں آ جاتا ہے، جنت دوزخ میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے تو یہ بھی تو لکھا ہے کہ آپ کے منہ میں لقمہ جائے گا، آپ کی عمر اتنی ہوگی۔ جب آپ کی عمر 100 سال اللہ نے لکھی ہے، چاہے آپ علاج کرائیں یا نہ کرائیں، ہر حال میں آپ کی عمر 100 سال ہوگی، پھر علاج کس لیے کراتے ہیں؟ اللہ نے صحت آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے تو دوائی کیوں کھاتے ہیں؟ کہ دوائی نہ بھی کھائیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائیں گے۔ اور رزق کے لیے دوڑ دھوپ کیوں کرتے ہیں، بھاگتے کیوں پھرتے ہیں؟ جب اللہ نے آپ کے مقدر میں کر دیا ہے کہ وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ تو دنیاوی معاملات میں کوئی آدمی بھی اس تقدیر پر بھروسہ کر کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کر نہیں بیٹھتا، بلکہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، لے دے کر صرف ایمان والے اعمال والے مسائل میں آ کر تقدیر پر اشکارات کرنے شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، عوام کے سمجھنے کے لیے تقدیر کا مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے۔ مثلا اگر میں یہاں 10 روپے کا نوٹ رکھ دوں ایک، اور ایک 50 روپے کا نوٹ ہو، اور ایک 1000 روپے کا نوٹ ہو، اور میں کسی صاحب کے بارے میں کو بلا لوں اور کہ ان تینوں میں سے ایک منتخب کر لو، اور میرے پاس جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں میں ان پہلے ہی ان کو کہہ دوں دیکھو یہ 1000 کا نوٹ اٹھائے گا، ان 10 روپے کا نوٹ ہے، ایک 50 کا اور ایک 1000 کا نوٹ ہے، اور میں پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو بتا دوں کہ آنے والا جو ہے کہ میں ان کو آپشن دوں گا، جو چاہیں اٹھا لیں، لیکن یہ 1000 کا نوٹ اٹھائے گا۔ تو اب آنے والا یقیناً وہ عقل مند ہے، تو اس کو جب اختیار دیا جائے کہ 10 کا اٹھاؤ گے، 50 کا یا 1000 کا، وہ یقیناً 1000 ہی کا اٹھائے گا۔ تو اب یہ جو مجھے پہلے ہی میں نے کہہ دیا تھا، میرے اس کہنے سے اس پر کیا چیز لازم ہوگی؟ کیا اختیار سلب ہو گیا؟ وہ اپنی مرضی سے 1000 کا نوٹ اٹھا رہا ہے، اور یہ بھی اٹھا سکتا ہے، وہ 10 بھی اٹھا سکتا ہے، 50 بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو میرا علم یہ کہ یہ اپنے اختیار سے ایک عقل مند آدمی 1000 ہی کا اٹھائے گا، 10 کا نہیں اٹھائے گا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آنے والا مجبور ہو، وہ اپنی مرضی سے ہی اٹھاتا ہوتا ہے۔ بس عوام کے سمجھنے کے لیے تقدیر کا مسئلہ صرف اتنا سا ہے، اللہ ازل سے جانتے ہیں سب کچھ۔ اللہ نے میں اور آپ سب کو اختیار دیا ہے، نماز پڑھنے، روزہ، سب کچھ کا اختیار دیا ہوا ہے، اور چونکہ اللہ یہ بھی جانتے ہیں میں نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، یہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، یہ نہیں کرے گا، یہ علاج کرائے گا، یہ نہیں کرائے گا، تو اس لیے پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا یہ چیزیں کہ یہ اپنے ہی اختیار سے یہ کام کر لے گا۔ تو عوام کے سمجھنے کے لیے اتنی سی بات ہے، علماء کو بھی ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں، اس سے آگے علماء بھی نہیں سمجھ سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سختی سے منع فرمایا، تقدیر کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان کی سمجھ میں ہو۔ چھوٹے سا بچہ جو ہے وہ 1 سال کا 2 سال کا بچہ، وہ بڑی باتیں کیا سمجھے گا؟ اور اسی طریقے سے کہ جانور جو ہے وہ انسانوں والی چیزیں کہاں سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ایسی تقدیر کا معاملہ جو ہے یہ
اوپر کی چیزیں ہیں، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا بہت تھوڑا علم دیا ہے، اس کے دماغ میں اتنی سی بات آ سکتی ہے اور بس کہ تقدیر کا معاملہ جو ہے یہ دوسری دنیا کا ہے۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو دنیا کے جہاں سے واقف نہیں، اور اب ہم جنت دوزخ کے جو ہے عذاب اور ثواب وہاں کے نعمتوں سے جو ہے حقیقت سے آگاہ نہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت کی نعمتیں نہ سننے میں آ سکتی ہیں، نہ کوئی بشر سے بتا سکتا ہے، نہ خیالات میں اس کا گمان آگے، تو وہاں کی نعمتیں ایسی ہیں۔ تو تقدیر کا معاملہ بھی اوپر کا ہے۔ جیسے شہید کے بارے میں اللہ نے فرمایا بل اب احیا، کہ بلکہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، انہیں مردہ مت کہو، حالانکہ اپنے ہاتھوں سے ہم دفن کرتے ہیں، میراث تقسیم کرتے ہیں، ان کی بیوہ جو ہے دوسری جگہ شادی کرتی ہے، ان کو مردہ کیوں نہ کہیں، وہ زندہ کیسے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تقدیر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، یہاں امت کو حکم یہی ہے کہ سکوت اختیار کر لیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔